الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سیف الرحمن بٹ خریداری نمبر 5393 لکھتے ہیں کہ تشہد میں انگشت شہادت کو حرکت دینا چاہیے یا نہیں، اگر دینا چاہیے تو کب اور کیسے ہو، اس مسئلے کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالے۔ الجواب بعون الوہاب بشرط صحہ السواد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، دوران نماز تشہد کی حالت میں انگشت شہادت کو حرکت دینا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے۔ چنانچہ امام حمیدی نے ایک آدمی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے شام کے کسی گرجا میں انبیاء علیہ السلام کے مجسموں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے انگشت شہادت کو اٹھائے ہوئے تھے۔ مسند حمیدی صفحہ 183، حدیث نمبر 648۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس سنت کو زندہ رکھا، بلکہ اگر کسی سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی تو یہ حضرات اس کا مواخذہ کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 368۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں اس سنت کو باہمی اختلاف کی نظر کر دیا گیا۔ اس اختلاف کی بدترین صورت یہ ہے کہ اس سنت کو سیرت نماز کے منافی قرار دیا گیا۔ چنانچہ خلاصہ قیدانی احناف کے ہاں ایک معروف کتاب ہے جس کے متعلق سر ورق پر لکھا ہے: اگر طریق صلات کہہ دانی اگر ننخوانی خلاصہ قیدانی۔ اگر تو نے خلاصہ قیدانی نہ پڑھا تو نماز کے طریقے کے متعلق تجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اس کتاب کا 5واں باب محرمات کے متعلق ہے۔ اس میں ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی جس کا ارتکاب دوران نماز حرام اور ناجائز ہے، بلکہ ان کے عمل میں لانے سے نماز باطل قرار پاتی ہے۔ اس میں سر فہرست بآواز بلند آمین اور رفع دین کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت بائے الفاظ کی ہے: الاشارہ بالسبابہ کاہل الحدیث خلاصہ قیدانی صفحہ 11۔ سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا جیسے کہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ سبابہ یعنی شہادت کی انگلی، یعنی یہ عمل ان کے ہاں نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بالائے ستم یہ ہے کہ مذکورہ بالا عربی عبارت کا فارسی زبان میں بائے الفاظ ترجمہ کیا ہے۔ کون نماز باطل ہو جائے مطلب حنفی کے نزدیک اہل حدیث انگلی کو حرکت دیتے، لیکن اس کو یہ کتاب کے ذریعے جو حنفی عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، باطل کرتا ہے یہ انگلی کا ہلانا، یعنی یہ عمل ان کے ہاں نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بالائے ستم یہ ہے کہ مذکورہ بالا عربی عبارت کا فارسی زبان میں بائے الفاظ ترجمہ کیا ہے۔ اشارہ کردن بانگشت شہادت مانند قصہ خوانا۔ اس عبارت میں اہل حدیث کا ترجمہ قصہ خوانا کیا گیا ہے کہ گویا اہل حدیث محض داستان گو اور قصہ خواں ہیں۔ مصنف خلاصہ کی اس ناروا جسارت کے پیش نظر احناف کے معروف فقیہ اور عالم دین ملا علی قاری نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ لکھتے کہ مصنف نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ قواعد اصول اور مراتب فروع سے ناواقفیت ہے۔ اگر اس کے متعلق حسن ظن سے کام نہ لے اور اس کے کلام کی تعویل نہ کرے تو اس کا کفر واضح اور ارتداد صریح ہے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت شدہ سنت کو حرام کہے، مطلب ایک کفریہ بات ہو گئی، اور اگر کوئی سنت کو حرام کرتا ہے تو کفریہ بات ہو گئی، اور ایسی چیز سے منع کرے جس پر عامت العلماء پشت در پشت عمل کرتے چلے آتے ہیں، اور وہ بھی کہ ایک کے بعد ایک عالم اس کے اوپر عمل بھی کرتے آ رہے ہیں، مطلب کہ یہ سنت مٹی نہیں ہے، سنت جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اپنے فقہ سے اتنی جو محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن فقہ سے محبت اللہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ جس پر عامت العلماء پشت پشت در پشت عمل کرتے چلے آتے ہیں۔ تزئین العبارات لتحسین الاشارہ، صفحہ نمبر 67، صفحہ نمبر 67۔ بہرحال دوران تشہد انگشت شہادت کو حرکت دینا مصنف خلاصہ کیدان کے نزدیک خام بدہن ایک نازیبہ حرکت ہے جس سے نماز باطل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من حفوات الفہم والقلم۔ جبکہ تشہد کی انگلی اٹھانا بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابھی دیکھیے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھانا شیطان کے لیے دہکتے لوہے سے زیادہ ضرب کاری کا باعث ہے، یعنی ایک دہکتے ہوئے جو لوہا ہم گرم کرتے ہیں اور جو دہکنے لگتا ہے، اس سے شیطان کو مارنے کے مطابق کیا بولتے ہیں مشابہ ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھانا شیطان کے دہکتے لوہے سے زیادہ ضرب کاری کا باعث ہے۔ مثلا امام احمد صفحہ مسند امام احمد 3 صفحہ نمبر 119۔ حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی اپنے انگشت شہادت کو حرکت دیتا ہے تو شیطان سے دور رہتا ہے، اس وجہ سے نمازی گو خارجی وساوس اور نماز کے منافق سوچ و وچار سے محفوظ رہتا ہے، کہ نماز کے دوران میں جو خیالات آتے ہیں نا اسے وہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ انگشت شہادت کا براہ راست دل سے تعلق ہے، اس کی حرکت کرنے سے دل بھی رکا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث بالا میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دوران نماز شیطان کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے انگشت شہادت کی یہ حرکت بہت کارگر ہے۔ مسند ابی یعلا صفحہ نمبر 27، جلد 27 صفحہ نمبر 275۔ اور مسند ابی یعلا صفحہ نمبر 275، 27 پہ 275۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان اس سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ سنن بہقی صفحہ 132 پہ 27، یا 27 پہ 132۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی ترغیب بائے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنے دائیں ہاتھ کی وہ انگلی اٹھا لیتے جو انگوٹھے سے متصل ہے، مطلب شہادت کی انگلی، پھر اس کے ساتھ دعا مانگتے۔ صحیح مسلم المساجد 588 حوالہ ہے۔ جو حضرات اس اشارہ اور حرکت کے قائل ہیں ان میں سے بعض کا موقف یہ ہے کہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے وقت انگشت شہادت اٹھائی جائے، اور جب یہ شہادت توحید ختم ہو جائے تو اپنی انگلی کو نیچے کر لیا جائے۔ ان کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے جس سے آپ کی مراد توحید ہوتی۔ بہقی جلد 2 صفحہ 133۔ علامہ صنعانی لکھتے ہیں کہ دوران تشہد اشارے کا مقام لا الہ الا اللہ کہتے وقت ہے۔
کیونکہ امام بہقی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نقل فرمایا ہے اور بتایا کہ یہ اشارہ سے مراد توحید و اخلاص ہے۔ سبل السلام جلد 1 صفحہ 319۔ لیکن اس حدیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہنے پر اشارہ کرتے تھے۔ پھر یہ حدیث معیار محدثین پر پوری بھی نہیں اترتی، اس لیے محل اشارہ کی تعین کے لیے کوئی صریح اور صحیح حدیث مروی نہیں ہے، بلکہ بظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع تشہد سے انگلی اٹھانا چاہیے اور سلام پھیرنے تک اسے حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک حضرت وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بائے الفاظ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ہلا رہے تھے اور اس کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ ابو داود الصلاۃ 727۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں انگشت شہادت کے متعلق مسنون طریقہ بیان ہوا ہے کہ اس کا اشارہ اور حرکت سلام تک جاری رہے، کیونکہ دعا سلام سے متصل ہے، یعنی دعا سلام سے لنک ہے، مطلب جب تک سلام ہے تب تک دعا ہے۔ صفت الصلاۃ 158۔ بر صغیر کے نامور محدثین کا بھی یہی موقف ہے کہ انگشت شہادت کی حرکت شروع تشہد سے آخر تشہد تک جاری رہنی چاہیے۔ اون المعبود جلد 1 صفحہ 374، تحفۃ الاحوزی جلد 1 صفحہ 241، مرعات المفاتیح جلد 2 صفحہ 468۔ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تشہد اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ ابو داود الصلاۃ 999۔ لیکن عدم حرکت کا یہ اضافہ شاذ ہے، کیونکہ مذکورہ روایت محمد بن عجلان کی بیان کردہ ہے، جو متکلم فی راوی ہے۔ اس کے بیان کرنے والے خالد الاحمر، عمرو بن دینار، یحییٰ اور زیاد 4 راوی ہیں۔ اس کے بیان کرنے والے خالد الاحمر، عمرو بن دینار، یحییٰ اور زیاد 4 راوی ہیں۔ مذکورہ اضافہ بیان کرنے والے صرف زیاد ہیں، جو باقی روایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو باقی روایت کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ سقہ راوی دوسرے ثقات کی مخالفت کرے تو اس کی بیان کردہ روایت کو شاذ قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صحت کی ہے۔ تمام المنع صفت الصلاۃ۔ محمد بن عجلان کے علاوہ حضرت عامر بن عبداللہ سے جب دیگر ثقہ راوی بیان کرتے ہیں تو وہ اس اضافے کو نقل نہیں کرتے۔ پھر اس اضافہ کے شاذ اور ناقابل حجت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عجلان سے اس روایت کو مذکورہ حدیث کے بغیر ہی بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم المساجد 579۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اضافہ والی روایت نافی ہے، اور جن روایت میں اشارہ کا ذکر ہے وہ مثبت ہیں، اور محدثین کے بیان کردہ اصول کے مطابق مثبت روایت نافی پر مقدم ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ مثبت بھی روایت ہو اور نافی ہو تو مثبت روایت لی جائیں گی۔ زاد المعاد جلد 1 صفحہ 238۔
مختصر یہ ہے کہ تشہد بیٹھتے ہی انگشت شہادت کو اٹھا کر اسے مسلسل ہلاتے رہنا چاہیے، اور اس عمل کے منافی جو روایات ہیں وہ شاذ، منکر اور ناقابل حجت ہے۔ یعنی منکر مطلب جس سے انکار کیا جائے، انکار کیا گیا ہے۔ اب ہم تشہد بیٹھتے وقت دائیں ہاتھ اور اس کی انگلیوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ محدثین اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے 3 طرح سے بیان کیا ہے حسب ذیل۔ ایک، دائیں ہاتھ کی نمبر 1، مطلب جو پہلا جو پوائنٹ ہے، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیا جائے۔ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیا جائے، پھر انگوٹے کو شہادت کی جڑ میں رکھ کر انگشت شہادت سے اشارہ انگشت شہادت کی جڑ میں رکھ کر انگشت شہادت سے اشارہ حرکت ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گروہ لگاتے، پھر انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم المساجد 580۔ عرب کے ہاں ایک معروف طریقہ ہے کہ 53 کا عدد بتانے کے لیے پہلی 3 انگلیوں کو بند کرتے ہیں، 3 انگلیوں کو بند کر کے انگوٹے کو انگشت شہادت کی جڑ میں رکھ دیتے۔ حدیث میں 53 کی گروہ لگانے کا یہی مطلب ہے، تمام انگلیوں کو بند کر کے انگوٹے کو درمیانی انگلی پر رکھا جائے اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تشہد اپنے دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے، پھر انگوٹے کے ساتھ متصل انگلی سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم المساجد 58۔ ایک روایت میں مزید وضاحت ہے کہ انہیں انگشت شہادت سے اشارہ کر کے انگوٹے کو درمیانی انگلی پر رکھ لیتے۔ صحیح مسلم المساجد 579۔ پہلی 2 انگلیوں کو بند کر لیا جائے، پھر درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند فرمایا، پھر درمیانی انگلی اور انگوٹے کے ساتھ حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد الصلاۃ 726۔ اور 3 صورتوں کو گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں محمد صادق سیالکوٹی مرحوم کے الفاظ مستعار لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب انگلی کو کھڑا کر کے اس نے توحید کی گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر جب انگلی کو بار بار ہلانا شروع کیا تو اس نے بار بار ایک ایک ہونے کا اعلان کیا۔ مثلا دوران تشہد اگر انگلی کو 7 بار ہلایا تو اتنی ہی مرتبہ انگلی نے توحید کا اعلان کیا، گویا انگلی کھڑی ہوئی اور بول بول کر ایک اللہ کہتی رہی۔ اور نمازی کے کیف کا یہ عالم ہو کہ نظر انگلی کے رفع اور حرکت پر اور دماغ وحدانیت کو صلاۃ آبشار دل پر گرائے اور قلب عطشاں پر آب حیات پیا جائے۔ صلاۃ الرسول
صلاۃ الرسول جو کتاب ہے، نماز کی کتاب ہے، اس میں دیا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انگشت شہادت کو دوران تشہد حرکت دینا چاہیے اور حرکت سلام پھیرنے تک برقرار رہے۔ حرکت نہ دینے کے متعلق جو روایات ہیں شاذ اور ناقابل حجت ہیں۔ نیز نمازی کی نظر دوران حرکت انگلی اور اس کے اشارے پر مرکوز ہو اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نمازی داخلی انتشار اور خارجی خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔